السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وادی منی ہے۔ تمام حجاج کرام حج کے لیے سب سے پہلے یہیں جمع ہوتے ہیں، پھر یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ہماری ٹیم نے اجزیہ سے جا کر سب سے پہلے دیکھا ہمارا مکتب نمبر کیا ہے اور ہمارے خیمے کہاں ہوں گے۔ تو یہ ہمارا مکتب نمبر 20 اور یہ ہمارا اس کے اندر خیمہ نمبر 6 ہے۔ بڑی سخت سیکورٹی ہے، چپے چپے پر پولیس ہے، کوئی بھی بغیر نسک والا یہاں پر نظر نہیں آ سکتا۔ جتنے بھی لوگ رہیں گے حجاج اکرام جن کے پاس نسک کارڈ ہے، جو گورنمنٹ آف سعودیہ ہے وہ ایشو کرتی ہے، بس وہی لوگ منی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ کوئی گاڑی منی کے اندر نہیں آئے گی اور کوئی دوسرے لوگ بھی منی کے اندر نہیں آئیں گے، صرف حجاج اکرام آئیں گے۔ تو ہمارے حج انسپکٹر جناب نذیر خان صاحب ہیں یہ، تو ان سے ہم نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا چلو اپن چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیمے کس جگہ پر ہیں تاکہ تمام حجاج اکرام کی ہم رہبری کر سکیں۔ تو اس میں یہ ہماری پہل تھی۔ یہ ہمارے ساتھ میں حاجی ارباز صاحب اور بھوپال کے ہیں، اور حاجی مظہر صاحب یہ اندور کے ہیں، اور حاجی معراج صاحب یہ ہمارے بھوپال کے ہیں۔ یہ تمام حجاج کرام اندر کے خیمے، یہ باہر لسٹ لگی ہوئی ہیں، یہ اندر کی گیلری ہیں، یہ اندر تکیہ، ایک بوٹل، ایک چھتری، یہ سامان حجاج کرام کو دیا جائے گا۔ یہاں پر لگیج کی کوئی ویوستھا نہیں ہے۔ یہ باہر کا راستہ ہے کہ آپ کدھر سے آئیں گے اور کدھر کی طرف جائیں گے۔ سارے حجاج کرام کی لسٹ خیموں کے باہر لگی ہوئی ہے کہ ان خیموں کے اندر کس کس کے نام ہے اور اس کا بیڈ نمبر کیا ہے ان کا۔ حالانکہ بیڈ کے اوپر بھی ایک لسٹ اور چٹس لگی ہوئی ہے جس میں فوٹو بھی ہے، پاسپورٹ نمبر بھی ہے، وہ اس طریقے کا ہے۔ یہ ہمارا ہے صوفہ نمبر 171، یہ ہمارا پاسپورٹ نمبر وغیرہ بھی ڈلا ہوا ہے اس پر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ یہ منی کے روڈ جو برج نکلے ہوئے ہیں اوپر سے اور ایک دوسرے سے راستے کنیکٹ ہیں تاکہ حجاج کرام کو آگے جانے میں سہولت ہو، آسانی ہو۔ ابھی ہم یہ سب دیکھ کر جا رہے ہیں تاکہ بعد میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے، اور ہمیں کدھر کی طرف جانا ہے، کدھر سے آنا ہے۔ یہ جمرات کے لیے روڈ گیا ہوا سیدھا۔ یہ رات کا نظارہ منی کا بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ ہم نے گاڑی سے ایک پرسنل گاڑی کری تھی، اس سے ہم نے چل کر کے منی کا نظارہ دیکھا۔ تو یہ روڈ سے جو خیمے نظر آ رہے ہیں یہ وہ خیمے ہیں۔ بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا علاقہ ہے منی کا، جس کے اندر ہزاروں خیمے بنے ہوئے ہیں، اور ایک ایک خیمے کے اندر تقریباً 60 70، کسی میں 80، کسی میں 100، ایک لائن میں 35 آدمی تھے ہمارے یہاں جو ہم نے خیمے کے اندر دیکھا تھا۔ تو 250 200 آدمی، 300 آدمی ایک ایک خیمے کے اندر ہیں۔ لیڈیزوں کا الگ ہے، جینٹس کا الگ ہے۔ اس طریقے سے یہ خیمے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ جمرات والا روڈ ہے اور یہ سامنے آپ کو جمرات والا راستہ نظر آ رہا ہے، یہ سامنے جمرات ہے۔ تو اب یہ خیموں کے اندر کا نظارہ، یہ سیکورٹی گارڈ ہیں، کوئی کچھ سامان ادھر سے ادھر نہ کرے، صرف جو خدام ہیں، حاجمین خدام ہیں، بس وہی لوگ یہاں پر ہیں۔ یہ ہمارے کچھ ساتھی عرب کے ہیں جو بوتلوں کا ان کا تصویر لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیسی انتظامات حکومت کی جانب سے، جو ہماری کمپنی ہے شرکاء الخیر، اس نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں۔ تو یہ ساری خدمات جس کا ٹینڈر ہوا ہے وہ شرکاء الخیر کو ملا ہے، اور وہ کمپنی کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اور صفائی والے بھی ہیں۔ اس میں پاکستانی بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ خیمہ نمبر 3 ہے، اس میں 3 کی لسٹ لگی ہوئی ہے۔ تو ہمارا 6 ہے، اس میں 7 بھی ہے، 6 بھی ہے، بہت سارے خیمے ہیں ایک مکتب کے اندر۔ یہ فریز رکھے ہوئے ہیں، فریزر، واٹر کولر رکھے ہوئے ہیں، پانی کے بہترین انتظامات ہیں۔ اور یہاں پر یہ حج سے پہلے کا نظارہ ہے، حج سے پہلے کے ایام ہے، اور اس لیے ساری چیزیں خالی اور سب بالکل مستعدی کے ساتھ میں ایک دم ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، سارے خیمے اے سی ہیں، اور یہیں پر ہی چائے کا بھی نظم رہے گا، اور ہر خیمے کے اندر گیٹ پر کھانے کا بھی نظم رہے گا، آپ کو کھانا بھی پہنچایا جائے گا۔ یہ دیکھیں چاروں سائڈ میں راستے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں یہاں پر، لیکن اپنا مکتب اور اپنا خیمہ نمبر یاد رکھیں گے تو پھر نہیں بھولیں گے۔ مکتب نمبر اور خیمہ نمبر، یہ 2 چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آپ کا مکتب نمبر کیا ہے
اور مکتب کے اندر آپ کا خیمہ نمبر کیا ہے. یہ دیکھیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے، یہ خیمہ نمبر 5 ہے اور اس سائڈ میں خیمہ نمبر 6 ہے. اس کے اندر ہمارا نام ہے. یہ دیکھیں ہم نام آپ کو بتلاتے ہیں. یہ جوتے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ نام، یہ عبدالقیوم سب سے اوپر ہے. تو یہ اس طرح سے اپنا نام دیکھ سکتے ہیں. یہ لیڈیزوں کا رہے گا، بازو میں ہی ایک پارٹیشن بیچ میں ہے اور اس کے بعد میں پھر لیڈیزوں کا ہے. اس کے اندر لیڈیزوں کا نام رہے گا. یہ لیڈیزوں کا نام ہے. یہ پارٹیشن ہے اور ادھر ساری لیڈیزیں رہیں گی. جتنی بھی لیڈیزیں ہیں تو ان کے پاس پہلے سے لسٹ ہوتی ہے کتنی لیڈیزیں ہیں کتنے جینٹس کے ساتھ. اگر جینٹس زیادہ ہیں تو خیمے جینٹس کے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر لیڈیز زیادہ ہیں تو خیمہ لیڈیز کا بڑا ہو جاتا ہے. بلڈنگ کے حساب سے یہ اس کا نظم کیا گیا ہے. ہمارا بلڈنگ نمبر 184 ہے اور 184 کے سارے لوگ اس خیمے کے اندر تھے. یہ ایک صوفہ کم بیڈ ہے اور اس کو کھول دیا جاتا ہے تو یہ آپ کا بستر بن جاتا ہے. یہ 18 انچی کا ہے. بس اتنی جگہ آپ کو یہاں سونے کے لیے ملے گی. جب یہ سارے بیڈ کھل جائیں گے تو تھوڑی سی جگہ بس نکلنے کے لیے بیچ میں رہے گی. یہ دیکھیں ہیلی کاپٹر سے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے. یہ تمام حجاج اکرام آج جمع ہو رہے ہیں. حج کا پہلا دن ہے. یہ سارے حجاج اکرام احرام کے حالات میں نظر آ رہے ہیں. آج یہیں قیام رہے گا. رات میں ہماری روانگی ہوگی. یہ مکتب نمبر 22 ہے. یہ ہیلی کاپٹر سے بالکل نگرانی رکھی جا رہی ہے. بہت کڑی سیکورٹی رہتی ہے. بغیر نسخ کاٹ کے کوئی بھی مینا کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا. کسی بھی گاڑی کو بھی مینا میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی. صرف جو گاڑیاں حکومت کی جانب سے اور نمبر ڈلنے کے بعد میں جس روٹ کی وہ گاڑی ہوتی ہے صرف اسی روٹ تک وہیں تک جاتی ہیں. اور حکومت کا جو ہماری کمیٹی ہے شرکاء الخیر جو تنظیم ہے جس نے ٹینڈر لیا ہے اس کا ایک آدمی 2 آدمی بس کے اندر ہوتے ہیں. یہ اوپر کا نظارہ دیکھ مینا کے کتنا خوبصورت نظارہ ہے. یہ 5 دن کے لیے ہی آباد ہوتا ہے، باقی پوری سال یہ خالی رہتا ہے. تو ایک دم سے لائٹیں جگمگا رہی ہیں. اور جس دن حج ہوگا اس دن یہ اتنی بھیڑ ہوگی 3 دن تک. یہ آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا سا سنسان اور خالی خالی نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ ایک دم سے بھرا ہوا چلتا ہے. یہ پہلے کا نظارہ ہے جو ہم معائنے کے لیے گئے ہیں. تو لائٹیں جگمگا رہی ہیں. ساری چیزیں الیکٹریشین بالکل لائٹ چیک کر لی ہے اور صفائی والوں نے صفائی کر لی ہے. جو جمرات کا نظارہ ہے. یہ اندر کا اب ہم دیکھتے ہیں خیمے کے اندر کیسا لگتا ہے. تو یہ خیمے کے اندر کا فوٹو ہے. اوپر سے چھتری ہے، اے سی لگا ہوا ہے، بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مینا میں پہنچ چکے ہیں اور یہ مینا کا عرفات کا نظارہ ہے. یہ عرفات جہاں ہمارا خیمہ ہے وہاں بھی اس طرح سے پیڑ لگے ہوئے ہیں بہت سارے. میدان عرفات میں بہت سارے پیڑ لگا دیے گئے ہیں. جو بڑے بڑے خیمے ہیں اس کے اندر بھی قریب 500 آدمی ایک خیمے کے اندر ہیں. یہ مسجد نمرہ اور جبل رحمت کے قریب کا نظارہ ہے جو ہیلی کاپٹر سے کچھ تصاویر لی گئی ہیں. یہ اوپر سے بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن بھیڑ کو دیکھتے ہوئے وہ آس پاس سیکورٹی اور نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں تک جانا دشوار ہوتا ہے. تو لیکن پیدل بہت چلنا پڑتا ہے. یہ حجاج اکرام یہ دیکھیں تمام پانی میں چھڑک چھڑک کر جو جمرات کی طرف جا رہے ہیں برج کے اندر سے. تو یہ وہاں کا نظارہ ہے. دیکھو کتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ پیدل چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. یہ خالی ہے. یہ اوپر کی روڈ جہاں بھی ہم چل رہے تھے وہاں کا نظارہ ہے. اور پھر یہ اندر کا ہے. جب یہ مزدلفہ کا نظارہ ہے. یہ مزدلفہ میں سارے لوگ زمین پر آرام کر رہے ہیں. مغرب اور عشاء یہاں پر ایک ساتھ پڑھی گئی ہیں. اور یہ تمام حجاج اکرام اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہوئے رات کو یہیں کھلے آسمان میں گزارنا ہے. اور پھر یہاں سے صبح فجر کے بعد میں طلوع آفتاب کے بعد نکلنا ہے. تو ابھی ہم یہ شروع میں ہی آئے ہیں اور ابھی ہم نے مغرب اور عشاء پڑھی ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہم مسجد مشعر حرام کی طرف ابھی ہم آگے جائیں گے. جو مینار نظر آ رہا ہے ابھی ہم وہیں آگے جا کے قیام کریں گے. ابھی تھکاوٹ تھی تھوڑا سا یہیں رک گئے.
یہ بالکل ہم بارڈر پر ہیں، بارڈر کے اندر آ چکے ہیں۔ جو بھی بارڈر دکھایا تھا ہم نے، حدود مزدلفہ، ہم حدود کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں پورے میں کھلے میں لوگ آرام فرما رہے ہیں۔ اب ہم آ چکے ہیں بالکل مسجد کے پاس۔ یہ مسجد مشعر الحرام، یہ دیکھیں آپ، یہ بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ زوم کر کے دکھلائیں، یہ مسجد دکھلائیں، مسجد مشعر الحرام مزدلفہ۔ کھلے آسمان میں پوری دنیا کے لوگ، جس کو جہاں جگہ مل جاتی ہے وہ وہیں اپنا دری، اپنا چادر، اپنی چٹائی بچھا لیتا ہے اور یہیں قیام کرے گا۔ یہ دیکھیں گرمی کی شدت ہے، اور لیکن تھوڑی سی ہوا بھی ہے، اور کھلے ہوئے میں کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ حج الگ ہی ایک عبادت ہے جس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیں چٹائی بچھی ہوئی ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، کسی نے اپنی چھتری روشنی کی وجہ سے آنکھوں پہ لگا لی ہے، لوگوں کی ویل چیئر رکھی ہوئی ہیں، لوگ اپنا بستر اور سامان اپنے اس پر ٹانگے ہوئے ہیں۔ یہ بسیں ہیں جو عرفات سے مزدلفہ تک لوگوں کو لے کر آتی ہیں۔ یہ عرفات کے خیمے ہیں۔ یہ عرفات کے اندر کا نظارہ۔ جانے کے بعد میں دیکھیں بستر ایک لائن سے لگے ہوئے تھے، سارے حاجیوں نے گرا دیے۔ یہ ہم جمرات کے لیے جا رہے ہیں دوسرے دن، طواف زیارہ کرنے کے بعد یہ جمرات پر کنکڑیاں مار کر واپس آتے ہوئے۔ یہ صرف حج کے ایام میں کھولا جاتا ہے، پھر سال بھر بند رہتا ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جس پر کنکڑی ماری جاتی ہیں، اور یہاں پڑھا جاتا ہے رجما للشیطان ورزا للرحمن۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک کنکڑیاں ماری جاتی ہیں، اور یہ ساری کنکڑیاں جا کر ایک جگہ جمع ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ اس میں اوپر کی طرف، اوپر جو لوگ، کچھ لوگ ہیں وہ بھی کنکڑیاں مار رہے ہیں، اور ان کی کنکڑیاں یہاں سے جمع ہو کر اس کے اندر کچھ مشین لگی ہوئی ہے، تو ایکسیلیٹر کے ذریعے سے وہ ایک سائیڈ میں آ جاتی ہے، اور وہ نیچے سے گاڑیاں ان کو بھر کر کے الگ علیحدہ کرتی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں سارے حضرات اپنا رکن ادا کرتے ہوئے۔ کئی منزل ہے، کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں، سب کے راستے الگ الگ ہیں۔ میٹرو سے آنے والے اوپر رہتے ہیں، پیدل چلنے والے ادھر رہتے ہیں، یہ سب کے راستے ہیں۔ یہ تمام حجاج اکرام۔ یہ ہمارا کنکڑیاں مارتے ہوئے۔ جہاں صاحب پانی ڈالتے ہوئے، پولیس والے وہاں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر سے ہی شکرن کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں اوپر سے ہی مبارکباد دے رہے ہیں حج کی۔ پورا فورس اوپر ہے، نیچے سے پیدل جانے والے ہیں ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہ منا سے واپسی پر بسوں کے اندر بیٹھ بیٹھ کر، آخری دن ہے، اب لوگ اپنے ہوٹلوں کی طرف جائیں گے، تو جن لوگوں کی بسیں ہیں وہ بسوں سے جائیں گے، اور جن کا پیدل ہے وہ پیدل جائیں گے۔ منا سے باہر نکلنے کے بعد گاڑی ملے گی۔ یہ دیکھیں منا کے روڈ ایک دم سے فل ہوتے ہیں۔